کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات گئے شارع فیصل نرسری کے مقام پر فرنیچر مارکیٹ کی بحالی اور برساتی نالے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ شہر کو کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی، ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری رؤف ناگوری کے ہمراہ نرسری میں فرنیچر مارکیٹ کی بحالی اور برساتی نالے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ مارکیٹ کی بحالی سے تاجروں کو بہتر سہولیات اور شہریوں کو منظم ماحول فراہم کیا جائے گا۔ بتایا کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، نکاسیاب کی بہتری اور اسٹریٹ لائٹس کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کام ہو رہا ہے، اور آج یہ آنے کا مقصد کہ نرسری مارکیٹ کا کام آغاز کر دیا گیا ہے۔ پیور بلاک، سیوریج وہ تمام وہاں پر کیا جا رہا ہے، لائٹنگ کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو یہاں پر آتے ہیں ان کو خوشگوار بہتری کے لیے، تبدیلی کا ورڈ میں استعمال نہیں کرتا، بہتری کے لیے یہ بیوٹیفیکیشن کا کام کیا گیا ہے جو کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے۔ میئر کراچی بولے کہ شہر کے مختلف تجارتی علاقوں بشمول جوڑیا بازار، لی مارکیٹ، لیاقت مارکیٹ، مچھی میانی مارکیٹ اور سولجر بازار کی بہتری کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور رواں سال ترقیاتی منصوبوں پر 46 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی جائے گی۔ کہ نیت ہماری واضح ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے جو عناصر روڑے اٹکاتے ہیں، جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کاموں میں رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں۔ مزید جو میں نے وعدہ کیا تھا 46 ارب روپے کا، وہ تو کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ شہر میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بینرز لگانے یا سڑکیں بلاک کرنے سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے شہر کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ماہ سیام میں عوامی مرکز پاسپورٹ میگا سینٹر کے اوقات کار تبدیل۔ انچارج اظہر کلوڑ کہتے ہیں کہ 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، شہریوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دیں گے۔ شہری بلا جھجک آ کر پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ نادرا سینٹر پر بھی عوام کو سہولیات میسر ہیں۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ کراچی میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانا ہوا اب آسان۔ عوامی مرکز نادرا میگا سینٹر میں نہ لائن ہے نہ لمبی قطاریں۔ ماہ سیام میں بھی عوامی مرکز پاسپورٹ میگا سینٹر کے اوقات کار تبدیل۔ ماہ سیام میں پہلی شفٹ صبح 8 بجے سے 12:30 بجے تک اور دوسری 12:30 سے شام 5 بجے تک ہوگی، جبکہ رات کی شفٹ 10 بجے سے صبح 4 بجے تک ہوگی۔ انچارج اظہر کلوڑ کے مطابق شہری چند منٹوں میں اپنا پروسیس مکمل کروا سکتے ہیں، اب کوئی بیک لاگ موجود نہیں۔ 24/7 ہونے کے بعد لوگ اپنے شفٹ میں اپنی سہولیت کے حساب سے آ رہے ہیں۔ اب کے جو رمضان ہے، رمضان میں ہم نے بھی 3 شفٹیں کنٹینیو رکھی ہیں، لیکن تھوڑے اس میں ٹائمنگ کے ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے۔ صبح کی جو شفٹ ہے وہ 8 بجے سے 12:30 بجے ہوگی، اور وہ سیکنڈ شفٹ 12:30 سے 5 بجے تک چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا گیپ دیا ہے۔ پھر جو تیسری شفٹ ہے وہ 10:30 سے 4 بجے تک کنٹینیو ہوتی ہے۔ عوام کو شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے حصول کے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں۔ نادرا کے دفتر کے باہر مددگار شہریوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ماہ سیام میں بھی عملہ مکمل طور پر مصروف عمل ہے۔ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی سہولیات ملنے پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ جتنا جلدی آئیں گے اتنا جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ میں 8 ساڑھے 8 بجے یہاں آیا، 10 منٹ میں فارغ ہو گیا، سبمٹ کرایا، 1 منٹ میں ریسیو کر لیا۔ عوامی مرکز میں قائم نادرا سینٹر میں سکسیشن سرٹیفکیٹ، FRC اور اسرہ لائسنس کی تجدید کی سہولت دستیاب ہے، جبکہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ بالکل مفت کیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین رضوان احمد کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ شہر قائد میں سڑکوں اور چوراہوں پر افطار اور سحری کے انتظامات ایک معمول بن چکے ہیں، لیکن مرکزی مسلم لیگ بابا آئیلینڈ اور بھیٹ آئیلینڈ کے ماہی گیر خاندانوں تک سحری کشتیوں کے ذریعے ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے۔ ان جزیروں تک زمینی راستہ نہ ہونے کے باعث یہ انتظام کشتیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کشتیوں کے ذریعے نیکی کا سفر۔ مرکزی مسلم لیگ نے جزیروں تک سحری پہنچا کر خدمت کی مثال قائم کر دی۔ شہر قائد کی سڑکیں اور چوراہے رمضان کے بابرکت مہینے میں افطار اور سحری کی تیاریوں سے جگمگا اٹھے ہیں، لیکن کچھ ایسے گوشے بھی ہیں جہاں یہ سہولت آسانی سے نہیں پہنچ پاتی۔ مرکزی مسلم لیگ کے رضاکار ماہی گیر برادری تک سحری پہنچانے کے لیے کشتیوں کا سہارا لے رہے ہیں۔
بابا آئلینڈ اور بھٹ آئلینڈ جیسے جزیروں میں یہ خدمت کشتیوں کے ذریعے گھروں کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کے نائب صدر سجاد ایوان کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 517 مقامات پر سحری تقسیم کی جا رہی ہے، جبکہ کماڑی آفس میں کھانا تیار کر کے کشتیوں کے ذریعے بابا آئلینڈ اور بھٹ آئلینڈ کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ واحد پوائنٹ ہے کہ الحمدللہ بابا بیٹ اور جزیرہ جو یہاں کے جو غریب بستی ہے، انتہائی مچھیرے لوگ ہیں، وہ غریب لوگ انتہائی پسماندہ، وہ خطۂ غربت کی زندگی سے بھی نیچے جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں کی پوری ٹیم موجود ہے، وہاں پیکنگ کر کے وہاں ان لوگوں کو جو سحری پہنچائی جا رہی ہے۔ جنرل سیکریٹری کماڑی عبد الرحیم سالار نے بتایا کہ سحری کچن میں روزانہ 14 دیگوں میں کھانا تیار کیا جاتا ہے، جس میں انڈا چنا، مرغ چنا، قورمہ، حلیم اور پلاؤ شامل ہوتے ہیں۔ یہ کھانا لانچ کے ذریعے جزیروں تک لے جا کر ماہی گیر خاندانوں کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں رہنے والے بیشتر افراد وسائل کی کمی کے باعث شہر کے دیگر مقامات تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے مینیو چینج ہوتے رہتے، آج انڈا چنا ہے، اس کے ساتھ ہمارے جو نا مرغ چنا بھی ہوتا ہے، قورمہ بھی ہوتا ہے، حلیم بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو نا پلاؤ وغیرہ بھی بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نا ہر دوسرے تیسرے دن جو نا ہمارا مینیو چینج ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے رضاکار اس میں سارے جو نا لگے ہوتے ہیں، اور یہ کھانا باقاعدہ ہمارے علاقوں کی جو اپنی ٹیم ہے وہ جو نا گھر گھر جا کر پہنچا دیتی ہے۔ دور دراز جزیروں میں ضرورت مندوں کے گھروں تک سحری کی فراہمی کو سماجی خدمت اور باہمی تعاون کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ محمد رمیز، ماہ سیام کے عشرۂ رحمت میں نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ البر فاؤنڈیشن کی جانب سے 800 روزے داروں میں افطار کروایا گیا۔ مزید مبشر حسین کی رپورٹ میں۔ نیکیوں کا موسم بہار ماہ سیام میں عوامی افطار کا سلسلہ جاری۔ البر فاؤنڈیشن کی جانب سے 800 سے زائد روزے داروں کے لیے نیشنل اسٹیڈیم روڈ پر افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس کار خیر میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی حصہ لیا۔ ہم نے 2-3 سال پہلے شروع کیا تھا، ہم 5-6 دوست تھے کہ روز ہم افطاری کرائیں گے، اور تب سے الحمدللہ 700 روز افطاری کا اہتمام ہوتا ہے یہاں پہ۔ ہم نے لوگوں کو ایسا ٹرسٹ گین کروایا کہ بھائی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، اور لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس ہے کہ الحمدللہ کئی سالوں کا سلسلہ آج 800-900 لوگوں کا یہ افطار یہاں پہ ہو رہا ہے، اس سے ہماری ایک لوکیشن کے اوپر۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ 2 سال ہو گئے الحمدللہ ہم البر کے لیے یہاں دسترخوان لگاتے ہیں، اس سے پہلے ہم الگ الگ جگہوں پہ دسترخوان لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی پاکستان میں ہم ایسے علاقوں میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ ہم لوگ جو ہے پچھلے 5-6 سال سے یہ کر رہے ہیں، مگر ہم نے البر فاؤنڈیشن لاسٹ ایئر فاؤنڈ کی تھی، تو 2025 میں ہم نے اسٹارٹ کیا، 2025 کے رمضان میں۔ ہم لوگ کافی دوسرے مقامات پہ بہت ٹائم سے افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن آغا خان کے اپوزٹ پچھلے 2 سال سے ہم لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ منتظمین نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ مبشر حسین، سٹی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کا امکان۔ ذرا کے مطابق 1 لیٹر پٹرول 5 روپے 13 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 80 پیسے تک مہنگا کرنے کی تجویز۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مہنگا، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز زیر غور۔ عالمی مارکیٹ میں لنڈن برینٹ آئل میں 2 ہفتوں میں 3.20% اضافہ ہو چکا ہے، جس سے برینٹ آئل $68.18 سے بڑھ کر $70.37 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ سمری کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 13 پیسے تک اضافے کا امکان ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے سے بڑھ کر 263 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے تک اضافے کی توقع ہے، جس کے بعد ڈیزل کی قیمت 275 روپے 70 پیسے سے بڑھ کر 282 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ اضافہ منظوری کے بعد 1 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ پہلے ہاف میں 100 انڈیکس 3000 سے زائد پوائنٹس گر گیا۔ مارکیٹ کے اختتام پر انڈیکس میں 830 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اور افغانستان کشیدہ صورتحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کو فروخت کا دباؤ بڑھ گیا۔ ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران بینچ مارک کے SE100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی، تاہم اختتام پر مارکیٹ کچھ سنبھل گئی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 830 پوائنٹس کمی سے 1,68,062 کی سطح پر بند ہوا۔ اہم شعبوں میں فروخت کا دباؤ دیکھا گیا، جن میں آٹو موبائل، سیمنٹ، کمرشل بینکس، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن،
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन और रिफाइनरी सेक्टर शामिल रहे। इंडेक्स पर असर अंदाज होने वाले बड़े शेयर्स भी मनफी जोन में बंद हुए। देखिए, इस हफ्ते काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ख़ास तौर पे रोल ओवर वीक की वजह से भी प्रेशर रहा और मार्केट में नए इन्वेस्टर भी आए, नई बैंक भी आई। इसके साथ साथ IMF की टीम का जो इजलास हुआ है स्टेट बैंक से, और अब होपफुली कि ये मामला जो है तय पा जाएगा पॉजिटिवली। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे जो बॉर्डर पे कशीदगी हुई है, तो ये भी थोड़ा सा मार्केट को इफेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में है। जुमेरात को मार्केट में जबरदस्त रिकवरी देखी गई थी और KSE 100 इंडेक्स 4,266 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,68,893 पर बंद हुआ था। ताहम ताज़ा कशीदगी के बायस सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर हुआ और मार्केट दोबारा दबाव का शिकार हो गई। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस के समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट। हिजरी मेट्रोविल में स्कूल के लिए मुख्तस प्लॉट पर कब्जा, KMC वकील सिंध हाई कोर्ट में पेश। वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने दरख्वास्त को नकूल फराहम करने की हिदायत कर दी। बेटाई कॉलोनी कोरंगी में रफाई प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात। आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड को हुक्म दिया कि अगर गैर कानूनी तामीरात हो रही है तो गिरा दी जाए। बाड़ीपुर में शहरी के कत्ल का केस, गरबी की अदालत ने मुल्जिमान नसीमा और मुल्जिम हमीद पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को नोटिस जारी कर दिए और पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली। गदागरी के केस में मुल्जिम साबिर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर, गरबी की अदालत ने मुल्जिम को बरी कर दिया। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे 2026 में चंद रोज़ बाकी हैं। फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल तकरीब का एहतमाम। सेमिनार में कुदरती आफात से निमटने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। माहिरीन ने सिविल डिफेंस से मुतल्लिक़ आगाही पर जोर दिया। राबेल सदीद की रिपोर्ट। महफूज कल के लिए आज की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाएगा। आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का आगाज। फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में तकरीब का इनेका। सेमिनार में मुख्तलिफ माहिरीन की शिरकत। माहौलियाती खतरात और हंगामी आलात से मुतालिक इजहार ख्याल। वाइस एडमिरल शाह सुहेल मसूद रिटायर्ड ने बताया कि हंगामी हालात से निमटने के हवाले से आगाही होनी चाहिए ताकि मुआशरा ज़्यादा महफूज, बाशऊर और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहे। क्लाइमेट चेंज और आफात के होने से पहले ही इक़दामात नागुज़ीर हैं। समुंदर की सतह बड़ी हो रही है, पोल्यूशन पैदा हो रहा है, उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सिविल डिफेंस का चूँकि इससे लिंक है, तो ऐसे डे के मौके ऊपर उन्होंने ये सेमिनार मुनक़्क़द किया है। और आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट थे, 2 क्लासें अटेंड कर रही हैं, वो और शुरा ने बहुत अच्छा आई थिंक डिफ़ाइन किया है उन लोगों के बारे में, ताकि लोग जो हैं मुस्तफ़ीद हो सकें। कमांडेंट फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल कराची महबूब अली शेख ने कहा कि सिविल डिफेंस के उसूलों पर अमल करके इंसानी जानों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। एक इंसान को बचाना महज पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरातिफ है। इसका एक और ये भी है कि जिसने बचाया एक इंसान को, उसने बचाया तमाम नस्ल इंसान को। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट 1950 से लेकर आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, फर्स्ट एड, फायर, रेस्क्यू की, ताकि आओ और हम ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने वाली ट्रेनिंग दी जाए। सीनियर इंस्ट्रक्टर ताहिर हुसैन ने कोर्सेज को ज़रूरी करार दिया। तुलबा ने भी कोर्सेज को खुशाइंद करार दिया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इल्म नहीं होता है कि हमें अमल क्या करना है। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये असल में वही ट्रेनिंग देता है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो घरेलू मामलात हों या कोई बड़े बड़े डिज़ास्टर आपके सामने आते हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल करना है और पहला स्टेप आपने क्या लेना है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में हादसात हो जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि किस तरीके से फर्स्ट एड देनी है। अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर का किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो किस तरीके से अपने आप को भी, जान को सपोर्ट करना है और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, तो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। शुरा ने जोर दिया कि सिविल डिफेंस के उसूल अपनाएं, महफूज ज़िंदगी यकीनी बनाएं। कैमरामैन फरहान के साथ राबेल सदीद, सिटी 21।